السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے براہ راست، اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں خاصی ہلچل ہے اور اس کی وجہ سپاٹ فکسنگ سکینڈل ہے۔ سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں آج ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ لیفٹ آرم سپنر آل راؤنڈر محمد نواز نے بھی ذرائع کے مطابق اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے، اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہیں بکیز نے اپروچ کیا یا رابطہ کیا تو وہ بر وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کو وہ اطلاع دینے میں ناکام رہے۔ انہیں اینٹی کرپشن کوڈ کے آرٹیکل 4.6 کے تحت نوٹس آف ڈیمانڈ جاری کیا گیا تھا، اور اس بنیاد پر آج وہ اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیس نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور تمام الزامات کو جو بھی ان پر اس حوالے سے لگائے گئے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کیس میں مزید تحقیقات کے لیے اور تمام معلومات فراہم کرنے کے لیے یقین دہانی کروائی ہے۔ محمد نواز اگر جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق اگر وہ یہ جرم تسلیم کر لیتے ہیں، الزام تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے کرکٹر ہوں گے محمد عرفان کے بعد جنہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو تسلیم کرتے ہوئے کیس نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد محمد نواز کا معاملہ ٹریبیونل میں نہیں جائے گا، پاکستان کرکٹ بورڈ کی ڈسپلنری کمیٹی ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، اور اس جرم میں جو ان سے سرزد ہوا ہے یا جو غلطی جس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، انہیں وارننگ دی جا سکتی ہے، انہیں جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور انہیں کہیں نہ کہیں کچھ عرصے کے لیے پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم محمد عرفان کے کیس میں یہ دیکھ چکے ہیں۔ سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں اس کھلاڑی کے علاوہ شرجیل خان، خالد لطیف اور شہزیب حسن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، اور یہ مہینہ بہت اہم ہے۔ امید واسق ہے کہ اسی مہینے میں ان تمام جو کہ 3 کردار ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناصر جمشید کے بیان کے حوالے سے بھی پیش رفت جاری ہے۔ ناصر جمشید ایک ایسا کردار اب تک سامنے آئے ہیں اس کیس میں، ان کے بیان کے اوپر بہت سارے کھلاڑیوں کا کریئر داؤ پر لگ سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے تمام جو بھی ان کے تعلقات اب تک ظاہر کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہرحال بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی سی بی کی طرف سے اس میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹاپ آفیشلز یہ مانتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہے، ہم تمام کام قواعد و ضوابط اور قوانین کے مطابق کر رہے ہیں، تاکہ کل کلاں کو اگر عدالت میں کھلاڑی جاتے ہیں تو وہ جو اندرونی کارروائی ہے، محکمانہ کارروائی ہے، اس حوالے سے کہیں نہ کہیں بھی کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ساتھ ہی ساتھ معطل کھلاڑیوں کے وکلاء کی طرف سے سخت بیان بازی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام نے اپنے قانونی مشیر تفضل رضوی کو بھی یہ ہدایت کی ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ میڈیا میں بھرپور طریقے سے اپنا کیس اور اپنا دفاع کریں، اور جو بھی الزامات یا جو بھی بیان بازی معطل کریکٹرز کے وکلاء کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کا بھرپور انداز میں، مثبت انداز میں، حقائق کی روشنی میں جواب دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی ٹیم کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جنہوں نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا ہے۔ جون 15 سے 25 تک یہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلا جائے گا۔ عبدالحسیم خان کو کپتان اور عمر بھٹا کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز، اس سیریز کا تیسرا اور یونس خان اور مصباح الحق کے کریئر کا آخری ٹیسٹ میچ۔ اگر ہم یونس خان کی بات کرتے ہیں تو اطلاعات اب تک یہ آ رہی ہیں کہ وہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ بھی بن سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں منٹور یا ڈائریکٹر انڈر 19 کرکٹ مقرر کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یونس کا انتخاب کیا ہوگا، کیا وہ کوچنگ کے شعبے میں جاتے ہیں اور افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اگر وہ جاتے ہیں تو وہ یہ پہلے کرکٹر نہیں ہوں گے۔ ان سے پہلے راشد لطیف، کبیر خان اور انضمام الحق بھی یہ ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ تیسرا ٹیسٹ میچ اور آخری ٹیسٹ میچ، اس پر ہم بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ سپاٹ فکسنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور یونس خان کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر جناب اظہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کرکٹ رائٹر ہیں آپ، ڈومیسٹک کرکٹ کو بہت ہی قریب سے کور بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے ان چند لوگوں میں ہیں جن کی بڑی گہری نگاہ ڈومیسٹک کرکٹ کے میچز پر ہوتی ہے، فرحان نثار۔ السلام علیکم فرحان، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو خان صاحب،
اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے اور بڑی تکلیف دہ خبر ہوتی ہے. حافظ صاحب نے بڑے ماشاءاللہ ڈیٹیلڈ ایک اکاؤنٹ دیا ہے تمام جو چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ناطے سے جو ہو رہی ہیں, اور ان سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسپاٹ فکسنگ کیس کا جو آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں کچھ پلیس کی اور انڈکشن جسے کہہ لیں وہ ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک جو حیران کن بات ہے میرے لیے ایز اے آؤٹ سائڈر, مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ بالکل ایک صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے, مگر مجھے جو تھوڑی سی چیز جو ذہن کو تکلیف دیتی ہے, دل کو تقویت نہیں دیتی, وہ یہ ہے کہ محمد نواز جو امپلیکیٹ ہوا ہے, اور اسی ہی دوران پی ایس ایل سے پہلے آسٹریلین ٹور جو تھا, دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹور فار پاکستان کرکٹ, اور وہ پاکستان ٹیم کا حصہ رہے ہیں نیوزی لینڈ میں بھی اور آسٹریلیا میں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا آفر ہوئی, کس طرح شاید میں ان کو جو اپروچ کیا ہے نا بکیز نے, وہ آسٹریلیا ٹور پہ کیا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو اب کیا ویسٹ انڈیز کے ٹور پر جب محمد نواز کو بھیجا گیا تھا تو مے بی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ واز ناٹ شیور ویدر ہی از بینگ انوالوڈ یس اور نو, تبھی ان کو نا اس ٹور کے لیے T20 کے لیے میرے خیال ان کو چوز کیا گیا تھا. تو اس کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا, آئی تھنک کہ جو بھی خبریں ملی پی سی بی کو, انہوں نے اس ناطے جلدی سے محمد نواز کو بلایا, اس کو نوٹ آف ڈیمانڈ جو ہے وہ دیا, اس کا اس نے کنٹیسٹ کرنے سے بقول آپ کے ذرائع کے ابھی تک جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں, تو وہ نہیں کیا. تو پروبیبلی جو محمد عرفان کا جو ایشو تھا, آئی تھنک کہ اسی کو پاکستان کرکٹ بورڈ ول میک اٹ اے بینچ مارک, اور پھر اس کے اوپر جو بھی ان کی جو ڈیسیشن ہوگا, کیونکہ اگر وہ کنٹیسٹ نہیں کرتے تو جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ ڈسپلنری کمیٹی میں چلے جائے گا, اینڈ دین دی ڈسپلن کمیٹی ول listen to all those things جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اینٹی کرپشن یونٹ پیش کرے گا, اینڈ دین اس کے بعد ان کو وہ سزا یا جرمانہ یا وارننگ جو بھی وہ اکارڈنگ ٹو دی کوڈ آف کنڈکٹ جو بھی. میرا خیال ہے کہ جب کوئی بھی کھلاڑی اس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ وہ ایک تو اطلاع دے دیتا ہے, پھر وہ کیس نہ لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے, اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے جی کہ میں تمام تر تحقیقات آپ جو کریں گے اس میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا, اور جتنی معلومات میرے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, تو ایک نرم رویہ ہو جاتا ہے کھلاڑی کی طرف, جو کہ محمد عرفان کے کیس میں ہم نے دیکھا. اس سے پہلے 2010 میں محمد عامر کے ساتھ آئی سی سی کا بھی نرم رویہ اس لیے رہا کہ انہوں نے تعاون کیا تحقیقات میں اور تمام معلومات فراہم کی, اسی لیے ان کو بھی آئی سی سی کی طرف سے بھی سپورٹ ملی, اور وہ کرکٹ ان کی کچھ کم بھی ہوئی سزا اور وہ پہلے کھیل گئے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو فرحان؟ اس کیس میں مختلف رائے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے کاموں سے بہت زیادہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے, فکسنگ کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے, کہ اس میں سے وہ کیا نکالتے ہیں, کس طرح سے کھلاڑیوں کو سزائیں دیتے ہیں, اور کتنے کھلاڑی اس کو بعد میں چیلنج کرنے جاتے ہیں. لیکن بڑے ہی مصدقہ ذرائع اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ بہت ٹھوس قسم کے ثبوت پی سی بی کے پاس ہیں, اور ان ثبوتوں میں آڈیو پیغامات ہیں, ویڈیو کی چیزیں ہیں, آپ کے واٹس ایپ میسیجز ہیں, آپ کے میسیجز ہیں, آپ کی کالز ہیں, آپ کی ملاقاتوں کی ویڈیوز ہیں, یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اور اس میں کہیں نہ کہیں جو چیزیں جن کا کچھ یہ بھی ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ ایف آئی اے سے ان کی حیثیت کے اوپر بھی نوٹ لے لیا گیا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. دیکھیں حافظ صاحب, جو کیس چاہے وہ مشکل ہے یا آسان ہے, مشکل بالکل ہے, اور جس طرح کے پی سی بی کے حکام ہیں ان کی اہلیت کو دیکھتے ہوئے کافی مشکل یہ ابھی محسوس ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں اس میں 9 کھلاڑیوں سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے پی ایس ایل کے دوران, جو مصدقہ ذرائع جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جس میں سے 3 کا کیس چل رہا ہے, 2 عرفان اور نواز, آگے 4 پلیئر ہو رہے ہیں جن کے نام 2 کے آج نام ایک لاہور کی اخبار نے دیے ہیں, احمد شہزاد اور احمد وسیم. یہ جب کیس چلا تھا نا اسپاٹ فکسنگ کا, یہ ابتدائی طور پر
احمد کا شاید نہ آیا ہو لیکن عماد وسیم کا نام آیا تھا، لیکن احمد کا نام اس وقت بھی کرکٹ کے اوپر کے حلقوں میں گردش میں تھا، شاید کسی نہ کسی وجہ سے کہ کچھ بہت زیادہ اس کے حوالے سے ثبوت نہیں مل رہا تھا. ہمیں تفضل رضوی صاحب نے جوائن کیا جی ٹیلی فون لائن پر. تفضل صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. تفضل صاحب بہت شکریہ. یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بیان بازی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اسپاٹ فکسنگ کیس کے حوالے سے معطل کھلاڑیوں کے وکلاء کر رہے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے اور آپ کے خیال میں کس حد تک اس میں ایک عوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کھلاڑیوں کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے اور اپنے اختیارات کا اور طاقت کا ناجائز استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس سارے معاملے پر؟ دیکھیں میرا نقطہ نظر تو آبویسلی تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ باعث ہوگا اس لحاظ سے کہ میں پی سی بی کا لیگل ایڈوائزر ہوں، بٹ آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ قانونی طور پہ اب ساری سب چیزیں جو ہے ٹریبونل کے پاس موجود ہیں. اگلے ہفتے فائنل آرگومنٹس ہو جائیں گے، گواہوں کے بیانات ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ اگلے ہفتے سے 2 ہفتے کے اندر اس کا ڈیسیجن آ جائے گا. تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی جائیں گی، کتنے ثبوت ہیں، کتنے ویڈیو موجود ہے، کس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے یا کس کی طرف سے زیادتی نہیں ہو رہی. بس صرف میں اتنا کہوں گا کہ اگر ان کا کیس اتنا ہی مضبوط ہے تو وہ بار بار عزت مآب ہائی کورٹ کے پاس جا کے پٹیشنیں کیوں کرتے ہیں اور کیوں چیزوں کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں چیزوں کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تو یہ تو وکیل کا رائٹ ہوتا ہے، وہ ان کے وکیل صاحب ہیں، ان کا رائٹ ہے کہ وہ بیانات جاری کریں. تو اوریجنلی شروع میں تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ میرٹس پہ کوئی بات نہیں کرے گا، بٹ چونکہ پھر جب ان کی طرف سے میرٹ پہ بات کی جانی شروع ہوگی تو کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی اس کا جواب دینا پڑا. تو اب یہ بات ہے وہ ان کا رائٹ ہے، وہ جو بھی اس پہ کامنٹ کریں وہ کرنا چاہ رہے ہیں کرتے رہیں، ان کا رائٹ ہے. ہم اس کا آبویسلی اس کو جواب دے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے صحیح بات کو سامنے لائے جا رہے ہیں کہ وہ گیلری کو پلے کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کے ایموشنز کے وہ پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں میں سمپتی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات طے ہوئی تھی پہلے کہ بیانات جاری نہیں کیے جائیں گے؟ جی آپ نے یہ اگر غور کیا ہو تو میں تو صرف لاسٹ پیشی کے بعد ہی میں نے آ کے میڈیا سے پہلی دفعہ بات کی تھی. تو پہلے یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ میرٹس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا جائے گا، صرف کورٹ کی حد تک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیا پروسیجر ہے. کیونکہ دیکھیں ٹائم تو اس میں لگتا ہے قانونی چیزوں میں. ایک طرف سے اوپننگ بریف آتا ہے، پھر ان رپلائی کے لیے ان کو 2 ہفتے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، پھر الجواب کے لیے ہمیں 1 ہفتہ دیا گیا. تو یہ صرف ایکسپلین کرنا تھا. بٹ وہ میرٹ پہ آ کے یہ کہنا کہ جی کوئی شواہد نہیں ہے، پی سی بی کا کوئی کیس نہیں ہے، تو اس کے مجبوراً پھر ہمیں بھی آ کے میڈیا کے سامنے لوگوں کو بات بتانی پڑی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ڈیل کے الفاظ سننے کو مل رہے ہیں کہ ڈیل کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دیکھیں یہ تو کافی مذاق خیز بات ہے کیونکہ معاملہ ٹریبونل کے سامنے ہے. کسی بھی اگر چاہے بھی تو کسی پلیئر کے ساتھ جس کا معاملہ ٹرائبونل کے سامنے کوئی ڈیل نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹرائبونل نے ہی فیصلہ کرنا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں ڈیل کرنے کی بات، یہ تو دیوانے کا خواب والی بات ہے. اگر ڈیل کی بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ ٹریبونل نے فیصلہ کرنا ہے اور تمام شواہد تمام ثبوت ٹریبونل کے سامنے جمع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ تفضل رضوی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. دیکھیں کل جو ان کا بیان آیا کہ خالد لطیف کا گرد گھیرا تنگ ہو گیا، تو پی سی بی کی طرف سے اس طرح کے بیانات بالکل بچکانہ سے بیانات ہیں. وہ جو کھلاڑی ہیں وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ قومی انہوں نے یہ کہا جی کہ چونکہ ہمیں جواب اس لیے دینا پڑا کیونکہ ہمارے میرٹ کے اوپر الزامات لگائے گئے، تو اس کے دفاع میں ہم نے یہ بات کی ہے. اس سے پہلے یہ طے تھا کہ کوئی بیان بازی نہیں کی جائے گی. پہلے یہی طے ہوا تھا، لیکن پھر کیونکہ وہ میرا خیال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل انہوں نے یہ کہا کہ خالد کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ کل نہیں اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں. تو اس کے جواب میں پھر یہ پی سی بی نے اور ان کے قانونی مشیر نے انہوں نے پہلے کہا جی میں تو ہو سکتا ہے باعث ہوں کیونکہ میں پی سی بی کا وکیل ہوں. اب دیکھیں جو نواز کی اور دوسرے پلیئرز کی بات کی ہے، جو بینچ مارک ابھی کا خان صاحب نے سیٹ کیا کہ یہ تو بڑا آسان ہو گیا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کچھ کیا ان کے خلاف تو اب کیس لڑ رہے ہیں، ان 3 کھلاڑیوں کے اگینسٹ. ان کی کرکٹ ختم ہے، دوبارہ اگر وہ بری بھی ہوتے ہیں آتے ہیں. اور جس نے 2 مہینے 3 مہینے وہاں پہ سارا کچھ آفرز لی، پیشکش ہوئی، سب بات ہوئی، اس نے اب آ کے وہ بتا رہا ہے اور اس نے آپ کو بتا دیا ہے، تو وہ سارے ثبوت جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری انڈر دی کارپیٹ ہو گئی. 6 ماہ کا اسے بین کریں اور اس کے بعد اس کے لیے کھیلنے کے لیے واپسی ہے. اب آپ دیکھیں گے محمد عرفان بھی واپس آ جائے گا، نواز بھی آ جائے گا، اور جو لوگ جو پی سی بی سے آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ان کے اگینسٹ اگر نواز کی آپ بات کرتے ہیں، آسٹریلیا میں ہوا ہے تو آسٹریلیا کے ٹور کو 3 ماہ ہو چکے ہیں. محمد نواز نے اگر 3 ماہ تک نہیں بتایا تو ہی از گلٹی، اور پی سی بی کو نہیں پتا چلا اپنے ذرائع سے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ وہ ویسٹ انڈیز کے ٹور پر بھی گیا، تو اگر پی سی بی کو پتا ہوتا تو وہ نہ جاتا. اب اس نے
اگر بتا دیا ہے تو اس کے صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ 6 ماہ کا اس کے اوپر بین لگائیں یا پابندی لگائیں اور اس کے بعد اسے کہیں کہ آپ کھیلنے کے لیے آ جائیں. اور جو باقی کھلاڑی ہیں جو پی سی بی سے آرگومنٹ کر رہے ہیں, جو اپنی صفائی دینا چاہ رہے ہیں, ان کے اگینسٹ کیس ہو رہے ہیں, ان کے خلاف بیانات آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جس کو آفر ہوئی ہے اور اس نے فوری طور پہ نہیں بتایا تو اس پہ بھی اس کا بھی کرائم اتنا ہی ہے جو کرائم باقی کھلاڑیوں کا ہے, اس کا بھی جرم اتنا ہی ہے, بالکل اتنا ہی ہے. خان صاحب آپ کے خیال میں اس کو 3 ماہ ہو گئے ہیں. ہاں, کس طرح سے اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں, جو نہیں کرتا پھر آپ بھی اس کے ساتھ؟ تعاون والی بات نہیں حافظ صاحب, نہیں ہے, کنفیشن ہے, اعتراف ہے, اعتراف ہے نا, تو اس کے بعد تو ان کو پھر سزا ہوئی نا. عرفان نے کنفیشن کیا کہ ہاں جی مجھے جو کچھ بھی میں نے کیا وہ میں نے اگینسٹ دی کوڈ آف کنڈکٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب اس نے اپنی کوڈ آف کنڈکٹ توڑا ہے, ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جب اس نے مان لیا تو اس کے بعد اس کو سزا ہوئی نا. اب شاہ زیب کے, خالد لطیف اور شجیل کے قصے میں یہ تینوں نے یہ نیگیٹ کیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اس لیے ٹریبیونل بنا. اور اب ان کا جو فیصلہ ہے وہ ٹریبیونل کرے گا کیونکہ ان کی طرف سے کوئی کنفیشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ لڑیں گے. یہ آرگومنٹس جو ہو رہے ہیں یا جو ریکارڈ پیش کیا جا رہا ہے, اب اس کو یہ نیگیٹ کریں گے کہ ہاں جی یہ ہماری آواز ہے, نہیں ہے, ہم نے یہ کہا نہیں کہا. اس لیے یہ ٹریبیونل جو ہے نا اب یہ انویسٹیگیٹ کرے گا سب چیزوں کو, کیونکہ جو میٹیریل ہے ان کے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب نواز کے قصے میں کہ کنفیشن نواز کا, ہاں یہ چیز الارمنگ ہے کہ جب آسٹریلین کے ٹور پر ان کو یہ آفر ہوئی تھی, انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ 6 مہینے ہو گئے. ہی شوڈ ہیو اسٹریٹ اوے اس کو کنفیس کر کے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ہائرارکی تھی اس کو بتاتے کہ جی یہ مجھے ہوا ہے, یہ آفر ہوئی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اب اس میں کیا بیک گراؤنڈ تھی, نواز نے کیوں اس کو چھپائی رکھا, اور اب اس کو کنفیشن جب کیا تو آن دی بیسس آف سرٹن ایویڈنس جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ہے آ گئی تھی, تو اس کے بعد پھر آئی تھنک کہ گلٹی سر ہو گیا نا پھر یہ یہاں پہ. نہیں, گلٹی تو ہو گئے. نہیں, گلٹی والی تو بات ہی نہیں ہے. صرف آپ سے آرگومنٹ نہیں کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے جب بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے نا تو ایک پرنسپل آف جسٹس ہوتا ہے. وہ میچ ریفری جو ہے وہ اگریو پارٹی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کی ہے, آر یو گلٹی, یس اور نو. اگر وہ کہہ دے یس تو اس کو اسی کو سزا ہو جاتی ہے حافظ صاحب. ٹھیک ہے. 50% ہو, 75% ہو, میچ بین ہو آئی سی سی کی طرف سے. اگر آپ کہیں کہ نو آئی ایم ناٹ گلٹی تو اس کی پراپر ایک ہیئرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی سلسلہ جو ہے نا. اچھا خان صاحب اب آ جاتے ہیں جی, وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے. پہلا ٹیسٹ آخری ٹیسٹ میچ اس سیریز کا پہلا دن اور آخری ٹیسٹ میچ ہے یونس اور مصباح کا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کل بڑے باعزت انداز میں یونس خان کو خوش آمدید کہا گیا بیٹنگ کے لیے جب وہ گراؤنڈ میں آئے, اور وہ 10 پر ناٹ آؤٹ ہیں, 85 رن سکور کر چکے ہیں اب تک. اظہر علی بھی اور شان مسعود جن کو شامل کیا گیا احمد کے متبادل کے طور پر, احمد شہزاد کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی, ان کی والدہ کی کچھ طبیعت ناساز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ بھی ہو سکتا ہے واپس بھی آ جائیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یونس اور مصباح الحق آخری ٹیسٹ میچ؟ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں جی. جو پہلا حصہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے مصباح اور یونس کی ریٹائرمنٹ. حافظ صاحب پاکستان کی کرکٹ میں ان دونوں کا جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از انپیرلل. ٹھیک ہے سر. وہ ہمیشہ کرکٹ کی ہسٹری میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے سر. مصباح ایز اے کیپٹن گلوریس پرفارمنس, مطلب ایز اے کیپٹن انہوں نے اس وقت, اور میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں حافظ صاحب جی خان صاحب کہ جب مصباح کو کیپٹن بنایا گیا نا اس میں اجاز بٹ صاحب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھا. ٹھیک ہے. وی ور سٹنگ ان اے میٹنگ جس میں بٹ صاحب ایز اے چیئرمین موجود تھے, اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھئی میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک 5 منٹس 10 منٹس. وہ اس میٹنگ سے اٹھ کے گئے ہیں اینڈ ہی وینٹ ٹو دی ادر سائڈ آف دا روم. وہاں پر وہ 10 یا 15 منٹ کے بعد آئے ہیں اینڈ دین ہی ڈیسائیڈڈ کہ بھئی ہمارا جو نیکسٹ کیپٹن ہوگا وہ مصباح الحق ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ ان کا وہ فیصلہ مصباح کا,
he was not even included in the team as a player. بالکل نہیں تھے. So he came back بالکل ٹھیک ہے. as a captain of the team. بالکل تو ٹھیک آپ ہے. دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مصباح نے جو اس ٹوٹی پھوٹی ٹیم کھڑا اور کیا مورائل میں بالکل گری ہوئی ہماری اسپاٹ فکسنگ 2010 میں وہ بہت برے جو حال تھا, بہت برے اس نے حالات ٹیم کو جیل کیا, پلیئرز کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آئے, ڈریسنگ روم کا ماحول, ٹیم کا کنڈکٹ, ایز اے کیپٹن, ایز اے پرفارمر. لوگ کہتے ہیں نا یو اے ای میں, اور بھائی ہماری کرکٹ یو اے ای میں ہونی تھی. ہماری کرکٹ نہ سری لنکا ہو سکتی تھی, نہ ساؤتھ افریقہ, نہ انگلینڈ. ہماری کرکٹ یو اے ای میں ہونی تھی کیونکہ یو اے ہی ہمیں کیٹر کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب مصباح نے جس نہج پر آ کر یہ فیصلہ کیا نا جانے کا, ریٹائرمنٹ کا, آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. فزیکلی ہی اسٹل ویری گڈ, ٹیکنیکلی, مینٹلی اور گیم وائز, پرفارمنس وائز ابھی بھی وہ پاکستان 99 ایگزیکٹلی حافظ صاحب, پرفارمنس اسپیکس اٹ سیلف. آپ کیا کہتے ہیں کہ میں انڈا کرنے کے بعد پھر میں اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کروں؟ نو, مصباح پاکستان کا ایک ہیرا ہے, تھا اور رہے گا, اور اس کو ہم ہمیشہ بہت ہی سنہری حروف میں اس کا جو ہے نا ذکر کریں گے. اور اب آج یہ یونس خان نے جو سکسیس حاصل کی ہے نا مصباح نے, اس میں یونس کا بہت بڑا حصہ ہے. 80 to 90% کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس میں, فتح میں. پاکستان جو آئی سی سی کی رینکنگ میں نمبر 1 ہوا ہے, ایگزیکٹلی آخری میچ میں ڈبل سینچری. اور یونس نے جس طرح پاکستان کرکٹ کو سنبھالا ہے, اور جس طرح پاکستان کرکٹ کے جو مشکل حالات تھے اس میں آ کے اس نے مصباح کا جو ساتھ دیا ہے, آئی تھنک یہ الفاظ کم ہے حافظ صاحب ان دونوں. ویسے دوسری ان دونوں کا کسی بھی کے ساتھ موازنہ نہیں ہے. یہ اپنے ٹائم کے بہترین کھلاڑی تھے, ہمیں موازنے میں جانا بھی نہیں چاہیے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جی آخری ٹیسٹ میچ دو بڑے کھلاڑیوں کا پاکستان کے؟ دیکھیں آپ صاحب, سب سے اچھی اور خوشائن بات یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد, اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان نے اناؤنسمنٹ کی تھی اپنی ریٹائرمنٹ, انضمام کا تھوڑا سا کنٹروورشل ہے کہ کوئی ڈیل تھی پی سی بی کے ساتھ. باقی اب دیکھیں وسیم اکرم, وقار یونس, سعید انور, عامر سہیل, شاہد افریدی, اس میں کھلاڑی میں سے خود بھی ذمہ دار ہیں جو بھی ہے نا. تو دیکھیں کہ یہ ان کی خوش قسمتی بھی ہے, اور یہ اتنے بڑے کھلاڑی تھے, اتنے بڑے لیجنڈز تھے, اور ان کی پرفارمنس ایسی تھی کہ کرکٹ بورڈ ان نے جس طریقے سے باقی کھلاڑیوں کو سائیڈ لائن کیا گیا ویسے کر نہیں سکتا تھا. واقعی بورڈ ویسے ہی ہے ہمارا جیسے 20 سال پہلے بھی تھا, کر نہیں سکتا. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کے اچھے اور کھلاڑی ہونے کی, لیجنڈ ہونے کی, کہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک شخص 42 سال کے اور آپ اسے روک رہے ہیں. اس بورڈ میں 30-35 سال کے بڑے بڑے سٹارز کو دھکے دے کے باہر نکالا گیا ٹیم سے. تو یہ سب سے بڑی خوبی ان دونوں کھلاڑیوں کی ہے کہ وہ آپ کے خیال میں کرکٹ کے میدان میں تو ان کی کامیابیاں ہیں ہی ہیں, لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ فیئر ویل لینے میں بھی کامیاب رہے ہیں پاکستان. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ پاکستان میں یہ کلچر نہیں تھا, روایت نہیں تھا. ابھی دیکھیں کہ شاہد افریدی کتنے بڑے سٹار ہیں, ابھی ان کا بھی وہ کنٹروورشل ہے سارا کچھ. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا یونس خان اور مصباح الحق نے, اور امید ہے کہ آنے والے عرصے میں بھی یہ جاری رہے. یہ ٹرینڈ سیٹ انہوں نے, اگر ہم کرکٹ بورڈ کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور کھلاڑیوں کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, تو یہ اس وقت موجود ٹیم میں کھلاڑی اور آنے والے کھلاڑیوں کے لیے ایک سبق ان کی ریٹائرمنٹ سے بھی آیا کہ جب آپ خود بھی کبھی کوئی فیصلہ کر لیں, آپ لوگوں کو مجبور مت کریں کہ آپ پر دروازے بند کیے جائیں. یہ خود کسی کھلاڑی کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی کسی ایک وقت آ کے کہہ دے کہ یار اب بس, اور چمٹا نہ رہے ٹیم سے. ابھی مصباح کی پرفارمنس, یونس خان کی پرفارمنس, یہ 2 سال پاکستان کی ساری ٹیم میں سب سے زیادہ اچھی پلیئر یہ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جا رہے ہیں. تو دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے. اب جی اظہر علی صاحب 85 ہیں جی پہلے دن میں. حافظ صاحب دیکھیں جو یہ ٹیسٹ میچ ہے نا, اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ اوبیسلی مصباح اور یونس کا آخری ٹیسٹ میچ ہے, سیریز 1 آل ہے. اچھا, شان مسعود, ایک قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, پہلے شان مسعود اور بابر اعظم کی وکٹیں ذرا دیکھ لیں, کیا خیال ہے؟ جی ضرور, وکٹس دیکھتے ہیں, اور پھر شان کا چونکہ کم بیک ہوا ہے, وکٹس دیکھتے ہیں جی کل کی جو پاکستان کی آؤٹ ہوئی ہیں, اور پھر اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. جی آپ شان مسعود
یہ کم بیک ہوا ان کا اور یہ آؤٹ ہوئے. ٹھیک ہے, شان مسعود آؤٹ ہوئے ہیں جی. اور خان صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کم بیک ایک کھلاڑی کا؟ یہ تھوڑی سی کنڈیشن جو تھی نا وہ آپ دیکھیں کہ چیز کا جو بال تھا وہ گرپ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ موئسچر تھا اور موئسچر کی وجہ سے بال جو ہے وہ تھوڑا سا رک کر اور سپن زیادہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اب لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کے لیے یہ اچھی کیپٹنسی تھی کہ ہولڈر نے 9ویں اوور میں نا ہی براٹ بیک چیز, اور اس نے آ کے جو وہ اس کا جو ایکشن ہے نا وہ کافی تیز ایکشن ہے اور بال کو زیادہ وہ فلائٹ نہیں کرتا, تیز کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے پرابلم آ رہا تھا شان کو. اور ایز اے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین اس کو بال جو ہے وہ سپن کرتا ہوا باہر کی طرف جا رہا تھا. اب ٹیکنیکلی تھوڑا سا آپ کو ویل اکوپڈ ہونا پڑتا ہے کہ آپ بال کو چھوڑتے کس طرح ہیں, بال کا باؤنس, بائٹ, سپن اور اس میں جو انٹینسٹی ہے وہ کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی نا وہ شان کو پتہ چل گئی تھی. مگر کئی دفعہ آپ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بال کو پش کر جاتے ہیں. آپ جب بھی ایسی پچ پر کھیلتے ہیں تو آپ بہت ڈیڈ بیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں, مگر آپ دیکھیں کہ شان کے قریب بال پڑا تھا اور تھوڑا سا بلہ اس کا اپنے سے آگے چلا گیا, اور وہ جو پش کیا اس کی وجہ سے بال جو ہے وہ گلی میں گیا اور ہولڈر نے ایک اچھا لو کیچ کیا. خان صاحب, یہ شان مسعود کی کارکردگی اور ان کی ٹیم میں شمولیت اور یہ کم بیک, آپ سمجھتے ہیں کہ جو سکور انہوں نے کیے ہیں 9 رنز کیے ہیں, یہ ایک کم بیک پلیئر کے لیے تو اتنے اچھے رنز نہیں ہیں؟ حافظ صاحب دیکھیں کرکٹ ہے, اس میں آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کم بیک کریں گے نا تو آپ کے لیے مشکلات ضرور ہوتی ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں مینٹلی کہ آپ نے اپنی جگہ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے اور پرفارم کرنا ہے, اور آپ اس کی جگہ رہے ہیں جو کہ انفٹ ہوا ہے. ہی از ناٹ ویل. احمد شہزاد 74 رنز اس نے کیے ہیں پچھلے ٹیسٹ میچ میں, اپارٹ فرام اٹ کہ وہ 2 دفعہ آؤٹ تھا نہیں تھا. یہ کوئی احمد شہزاد نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے چانس دے دو. یہ تو بالرز کی غلطی ہے, اور ایک ان کو چانس بھی ملا. مگر شان مسعود کے لیے یہ بڑی اچھی اپورچونٹی. دیکھیں یہ جو پچ ہے نا یہ بتدریج بہتر ہوتی جائے گی بیٹنگ کے لیے. اگر سورج نکل آیا تو جتنا بھی, کیونکہ بارش جو ہے وہ پریڈکٹ ہے 4 دن, اور وہ جو ایریا ہے وہ جو گراؤنڈ ہے جو وہ جس طرح کا وہاں پر انوائرمنٹس نظر آ رہے ہیں, تو اگر یہ موئسچر قائم رہا تو یہ پھر پچ ٹوٹے گی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر دھوپ نکل آئی, ڈرائی ہو گئی, تو پھر یہ وہ جو ٹائم ہوگا نا 2 دن, اگر دھوپ نکل آئی تو بیٹنگ کے لیے بڑی سازگار رہے گی. ٹھیک ہے. آپ شان مسعود کم بیک رن صرف 9 کیے ہیں, 30 بالوں کا سامنا کیا. دیکھیں جیسے کم بیک اننگز پہ جتنا انہیں کانشیس ہو کے کھیلنا چاہیے تھا, آف سٹمپ سے باہر گری ہوئی بال تھی, رک کے آئی ہے, لیفٹ ہینڈر کے لیے باہر نکل رہی تھی, تو اسے جس طرح ڈرائیو کرنے کے لیے گئے ہیں, وہ میرا خیال ہے ایک کم بیک پلیئر کو جو کافی عرصے کے بعد کم بیک کر رہا ہے, فارم اس کی کیسی ہے نہیں پتہ, تو میرا خیال ہے کہ اگر اس بال کو وہ چھوڑتے, جانے دیتے, اپنی اننگز کو کنسالیڈیٹ کرتے, رنز کرنے کی کوشش کرتے, تو وہ زیادہ بہتر تھا. کیونکہ شان مسعود اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو باقی اوپنرز کے مقابلے میں کافی بہتر ہیں, اور مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح کی شاٹ کھیل کے اپنی کم بیک اننگز پہ ایسے آؤٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اظہر علی 85 اور بابر اعظم بھی ویسے ڈبل فلو میں نظر آئے, اچھا کھیلتے رہے, لیکن وہ آؤٹ ایسے ہوئے کہ بال کو چھوڑیں یا چھیڑیں, وہ اسی چکر میں بس چھیڑ لیا انہوں نے بال کو. دیکھیں اظہر علی کی جو بات ہے وہ تو پاکستان کے ٹاپ بیٹسمین ہیں پچھلے 4-5 سال سے, یونس خان مصباح کے ہوتے ہوئے وہ رنز کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور جو پہلا ٹیسٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف وہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے آؤٹ ہوئے ہیں. ان کی ٹائمنگ اچھی تھی, جو 1-2 مڈل کر رہے تھے بال تو اظہر علی پہ تو کوئی بھی بیٹ لگانے کو تیار ہے, آج 100 کریں گے جیسا وہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا فرحان خان صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے ماہرین کی. اس پچ میں خان صاحب کے تجربے اور تجزیے کے مطابق اگر بارش جس طرح کا موسم ہے, یہ آنے والے دنوں میں پچ بیٹنگ کے لیے زیادہ سازگار ہو سکتی ہے. جو حالات انہوں نے بتائے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی دعا کے ساتھ یہ آخری ٹیسٹ میچ ہے پاکستان کے 2 عظیم کھلاڑیوں کا. کارکردگی کے لحاظ سے اور نتیجے کے لحاظ سے یہ اتنا ہی اچھا ہو جتنی اچھی انہوں نے پوری کی پوری کرکٹ کھیلی اور جتنے اچھے ان کے اعداد و شمار ہیں. آج کا سیشن ختم ہو جاتا ہے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.